پاکستان اس نظام کے تحت نہیں چل سکتا جہاں پر اختیارات اور وسائل ایک وزیر اعظم اور 4 وزرائے اعلیٰ کے پاس ہوں اور ان وزرائے اعلیٰ کے آفیسز سے نیچے جا نہیں رہے ہوں۔ 18ویں ترمیم سے صوبائی خود مختاری کے نام پر جو اختیارات اور وسائل ہیں، اس سے جتنا ملک کو اس کے بعد نقصان پہنچا ہے، آج تک پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے نہیں پہنچا۔ کیوں کہہ رہا ہوں میں یہ بات؟ جب آپ NFC ایوارڈ آنے کے بعد 2009 میں جب آپ ڈیویزیبل پول میں 56% جو ہے وہ صوبوں میں لے لیتے ہیں پیسے اور 44% آپ وفاق کو چھوڑ دیتے ہیں، اس 44% میں وفاق کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں بچ رہے کہ وہ جو وفاق کا لون ہے اس کا انٹرسٹ بھی پے کر سکے۔ تو فوج کو دینے کے لیے پھر لون وفاق لے رہا ہے، جو ہے وہ PIA کو دینے کے لیے پیسے پھر لون لے رہا ہے، اسٹیل مل کو دینے کے لیے پھر لون لے رہا ہے۔ تو وفاق تو وائبل رہا ہی نہیں ہے اس فارمولے پہ۔ پھر جو 56% صوبوں میں آ رہے ہیں، صوبے کیا کر رہے ہیں؟ وزیر اعلیٰ ہاؤسز جو ہے وہ فل پیسوں سے مالا مال ہو گئے، مالا مال ہو گئے۔ 2007-8 میں صوبہ سندھ میں 176 ارب روپے کا بجٹ تھا، تقریباً 176 ارب روپے کا بجٹ تھا۔ کراچی کو 37 ارب روپے اس میں سے مل رہے تھے۔ ابھی 2021-22 میں صوبہ سندھ کا بجٹ ہے 1452 ارب روپے، 176 سے 1452، اور ہمارے شیئر میں کتنا اضافہ ہوا؟ 1 بلین کا۔ 37 بلین پہلے ملا 2007-8 میں جب بجٹ تھا 176 ارب روپے، آج جب 1452 ارب روپے ہے تو کراچی کا شیئر 38 ارب روپے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پیسے بڑھے ہیں 815%، اس صوبائی خود مختاری کے بعد 815% سندھ کے بجٹ میں اضافہ ہوا ہے، اور وہ پیسہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پارک ہو گیا، کرپشن کی نظر ہو گیا، نیچے ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوا۔ ایسی 18ویں ترمیم کو، ایسی صوبائی خود مختاری کو جس سے سندھ کے گاؤں گوٹھوں گلیوں میں اختیارات اور وسائل ڈور اسٹیپ تک نہیں پہنچے، ہم ایسی 18ویں ترمیم کو نہیں مانتے۔ کل ختم ہونے کو آج ختم ہو، ہم ایسی 18ویں ترمیم کو، ایسی صوبائی خود مختاری کو جس سے صوبے کے سارے آرگن، یونین کاؤنسل سے لے کر ڈسٹرکٹ سے لے کر شہر سے لے کر ہر گلی کوچہ گاؤں گوٹ اگر امپاور نہیں ہو رہا، ہم ایسے صوبائی خود مختاری کو نہیں مانتے۔ ہم 3 آئینی ترامیم چاہتے ہیں۔ MQM واضح کر چکی ہے، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی طرح جو کہ ڈپارٹمنٹس لکھے ہوئے ہیں وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کے، یہ ڈپارٹمنٹ لوکل گورنمنٹ کے آئین میں لکھوانا چاہتے ہیں۔ ہم جس طرح سے NFC ایوارڈ میں پیسے ملتے ہیں صوبوں کو، ہم وہیں سے اپنا PFC ایوارڈ چاہتے ہیں، پروونشل فائنانس کمیشن چاہتے ہیں کہ ہمیں وفاق ہمارا حصہ، ڈسٹرکٹ کا حصہ صوبوں کو دینے کے بجائے ہمیں ایک اسی فارمولے کے تحت، جس فارمولے پہ NFC ایوارڈ ہے اسی فارمولے پہ پروونشل فائنانس کمیشن PFC ایوارڈ ہمیں وہیں سے دے دے، تاکہ یہ وزیر اعلیٰ کے ہاتھ میں پیسے نہ جائیں جو کہ ہمیں دیتا نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب تک ملک میں الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ نہیں ہے، جب تک ملک میں MPAs اور MNAs کے اور جنرل الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ ایک تو یہ ہو گئی بات، اور اس پہ ہم ریلیز کر رہے ہیں لوگوں، یہی ہمارا ایجنڈا ہے، الیکشن کی ڈیٹس اناؤنس ہو گئی ہیں اور MQM فلی گیئرڈ اپ ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ یہ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ بھئی آئینی ترمیم MQM کیسے کرا سکتی ہے، وہ اس کے پاس اتنے نمبر نہیں ہوں گے 2/3 میجورٹی، ہاں نہیں ہوں گے، لیکن پاکستان میں اب مخلوط حکومت آئے گی جو لگتا ہے ایز اے پولیٹیکل اسٹوڈنٹ کہ کسی کے پاس ایبسولوٹ میجورٹی نہیں ہوگی، اور MQM اگر اپنی دو انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح سے کام ہو رہا ہے، جس طرح سے محنت ہو رہی ہے، جس طرح سے دوسری پارٹیز نے پرفارم نہیں کیا ہے، اور ہماری آخری لیگیسی لوگوں کو یاد ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی 2013 کی پوزیشن پہ واپس جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ 2013 کی پوزیشن کیا تھی؟ کراچی کی 20 سیٹوں میں MQM کے پاس 17 سیٹیں تھیں، حیدرآباد پورا تھا، اور نواب شاہ سکر میرپور خاص انشاءاللہ تعالیٰ ہم MPS جیتیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم اپنی 2013 کی پوزیشن پہ واپس جائیں گے، پھر جب ہمارے پاس کوئی ووٹ لینے آئے گا وزیر اعظم بننے کے لیے، اس سے پھر ہم وزارت نہیں مانگیں گے، ہم یہ 20 پیجز کا آئینی مسودہ ہمارے پاس تیار ہے، اس کے نمبر اور ہمارے نمبر ملا کر ہم آئینی ترمیم کے اوپر جائیں گے، جس سے سارے پاکستان میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں اور سندھ میں لوگوں کے دہلیز پر، دروازوں پر، گلیوں میں اختیارات اور وسائل پہنچیں گے۔ یہ ہے پاکستان کا فیوچر، اس سے ہوگا۔